مرزا انجینئر بظاہر قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے، عوام کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ مرزا کے فتنے سے بچ سکے؟ تو دیکھیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحیح حدیثوں کا اور قرآن پاک کا ہی حوالہ دے کے بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا اگر کوئی شخص حوالہ دے کے مطلب غلط بیان کرتا ہے تو اس کے غلط جانسے میں نہیں آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے یہ بتا دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتے۔ صحیح بخاری کے اندر 6930 31 32 33 34 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 2449 50 سے لے کر 70 تک 20 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور سنن ابی داؤد میں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں کہ خارجی پیدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے۔ یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ حدیثوں کے والے قرآن کے والے دیں گے لیکن قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ مطلب صحیح لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے یأتونکم من الاحادیث، جو تمہارے سامنے وہ حدیثیں بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو حدیثیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی۔ ایاکم ایاہم، ایسے لوگوں سے بچو، ان سے دور رہو۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ لہذا قرآن کی آیتیں پڑھ کے اگر مطلب غلط بیان کریں گے تو پھر ان کی بات نہیں سنیں گے۔ 473 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، یزید الفقیر تابعی کہتے ہیں میں مدینہ شریف مسجد نبی میں حاضر ہوا، جا کے دیکھا کہ ایک شیخ بزرگ حدیث بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 کو ان کے سامنے پڑھی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، اللہ قرآن کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیها، ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ جو حدیث کا درس دینے والے بزرگ تھے وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ جہنمیوں کو جہنم سے بولے، اور یہ یزید الفقیر خارجی تھا پہلے، یہ کہہ رہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ نکل نہیں سکتے۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نہیں پڑھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ حضور کو اللہ مقام محمود پہ کھڑا کرے گا اور حضور گناہگاروں کی شفاعت کر کے رب سے جنت لے کے دے گا۔ تو قرآن پڑھ رہا تھا یزید الفقیر، لیکن جو قرآن کا مطلب تھا وہ سمجھ صحابی نے سمجھایا تو مطلب سمجھ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ سوائے ایک بندے کے میرے جتنے ساتھی وہاں گئے تھے سارے توبہ کر کے پکے سچے مسلمان بن گئے۔ تو لہذا قرآن کی آیتیں پڑھ کے حدیثوں کے انٹرنیشنل نمبر بتا کے لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، بھائی قرآن کا مطلب وہ جو حدیث بیان کرے گی، اور حدیث کا مطلب وہ جو صحابہ اہل بیت اور امت کے امام بیان کریں گے، امت کے امام بزرگ بابے بیان کریں گے، کیونکہ باپوں کے بغیر گدی نہیں چلے گی، باپوں کے بغیر بات نہیں چلے گی، کیونکہ اصل میں باپوں ہی کا انہوں نے انکار کرنا ہے، اور امت کو بابوں سے متنفر کرنے کے اندر سازش یہ ہے کہ بابوں سے متنفر ہوں گے تو قرآن و حدیث کا نام لے کے جو اپنا چورن بیچنا ہم بیچتے چلے جائیں گے، یہ اصل میں اینڈ ہے اس کا۔ لہذا ایسے لوگوں کو فتنے سے بچنا چاہیے، اللہ میں ایسے لوگوں کی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔